اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 152 152 نمبر آیت سے آنورڈ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے شکر اور اس کی تعریف کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں، جس نے ہمیں یہ ہمت اور توفیق دی، جس نے ہمارے دل میں یہ ہدایت ڈالی اور رہنمائی کی کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت نام سے کرتے ہیں، اور یہ کہ ہم کچھ سمجھنے کی کوشش کریں، کچھ اصلاح کرنے کی کوشش کریں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں قائم رکھے اور اس کا ہمیں نفع دے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اس کو باعث بنائے ہمیں کچھ دوسرے اپنے احباب کے اور ساتھیوں اور اپنے رشتہ داروں اور باقی اپنے خاندان والے جو ہیں ان کی بھی رہنمائی کا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں ضرور اور ضرور ان کامیاب لوگوں میں شمار فرمائے جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن میں کئی جگہ پر کہ وہ کامیاب لوگ ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ تو کل تک ہم نے جو دیکھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جو ایپیسوڈ ایک چل رہا ہے، اس میں ہم نے کل کی آیات کے جو موٹے موٹے پوائنٹس سے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر جانا 30 راتوں کے لیے، اور پھر 10 دن اضافہ کر کے 40 رات کر دیا گیا، اور ان 40 راتوں کے درمیان یا بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے کلام کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، پھر ان کو تورات جو ہے تختیوں کی شکل میں ملی، اور پھر جب واپس آئے تو ان کے وہ 40 راتوں کے قیام کے دوران کوہ طور پر پیچھے ان کی قوم نے بچڑا ایک بنا لیا سونے کے زیورات سے، سونے سے، جو صرف ایک غیر محمل سی آواز نکالتا تھا، جو گائے جیسی آواز تھی، اور پھر لوگوں نے اس کی پوجا بھی شروع کر دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام ان کے پیچھے جو تھے جانشین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے بہت کوشش کی لیکن کسی نے ان کی نہیں مانی اور ان کو کمزور سمجھا، اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کوہ طور پر ہی ان کو اشارہ دے دیا تھا کہ تمہاری قوم جو ہے وہ اب فتنے میں پڑ چکی ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے اور غم کی حالت میں نیچے آئے، واپس جب آئے تو انہوں نے دیکھا، پھر حضرت ہارون علیہ السلام کی انہوں نے سرزش کی، ہارون علیہ السلام کے ساتھ مکالمہ ہوا ان کا، پھر حضرت ہارون نے بتایا کہ میں تو اکیلا تھا، یہ مجھے کمزور سمجھے، اور یہ تو اتنے درپے ہو گئے تھے کہ مجھے قتل ہی کر دیتے، تو ان کا بس نہیں چلا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے، اور پھر انہوں نے دعا کی اپنے رب سے کہ تو مجھے بھی اور میرے بھائی کو بخش دے، اور تو داخل فرما اپنی رحمت میں ہمیں، بے شک تو ہی سب سے زیادہ رحمت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اسی سیاق و سباق کے ساتھ، اسی پس منظر کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 152، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین، بے شک وہ لوگ یا جن اتخذوا، جن سب نے معبود بنا لیا، وہ لوگ جنہوں نے معبود بنایا، العجلہ، بچڑے کو، جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، سینالہم غضب من ربہم، عن قریب پہنچے گا انہیں غضب ان کے رب کی طرف سے، عن قریب انہیں ان کے رب کی طرف سے غضب پہنچے گا، وذلت، اور ذلت، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، دنیوی زندگی میں،
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور اسی طرح سے ہم بدلہ دیتے ہیں بہتان باندھنے والوں کو، اسی طرح سے ہم بدلہ دیتے ہیں بہتان باندھنے والوں کو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا کہ عن قریب ہم پہنچے گا، عن قریب پہنچے گا ان کو غضب ان کے رب کی طرف سے، عن قریب پہنچے گا غضب ان کے رب کی طرف سے، یہاں پر ان کے اللہ تعالیٰ کے اس غضب کی طرف یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سزا کی طرف اشارہ ہے جس کا ہم نے سورہ بقرہ میں ذکر کیا تھا، پڑھا تھا، بلکہ آگے آنے والی آیات سورہ بقرہ سے بہت مماثلت رکھیں گی، خاص کر آج کے دن ہم جو آخری آیات پڑھیں گے وہ سورہ بقرہ میں جو ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ایپیسوڈ وہاں پر ہم نے دیکھا، اس کی بہت ساری آیات جو ہیں تقریباً وہی مضمون کے ساتھ یہاں پر آئیں گی۔ تو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کو کہا تھا کہ تم قتل کرو اپنے نفسوں کو، قتل کرو اپنے نفسوں کو اس جرم کے طور پر کہ تم نے جو یہ بچڑے کی پوجا کی، اور وہ قتل کرنا کیا تھا کہ انہی میں جیسا کہ کل ذکر کیا تھا کہ 2-3 گروہ بن گئے تھے ان کے، ایک گروہ تو وہ تھا جس نے سرے سے اس بچڑے کو کی پوجا کی ہی نہیں بلکہ اس کے وہ خلاف رہے، سرے سے ان کی بالکل اس طرف نہیں آئے۔ دوسرے وہ تھے جنہوں نے بچڑے کی پوجا تو شروع کر دی لیکن جلد ہی ان کو احساس ہو گیا کہ یہ کوئی ظلم اور گمراہی کا راستہ ہے، تو پھر انہوں نے واپس پلٹے، رجوع کیا اللہ تعالیٰ سے اور توبہ کی اور واپس ایمان لے آئے۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو اپنے اس شرک پر اڑے رہے، جو اس بچڑے کی پوجا پر اڑے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اب حق اور باطل کے درمیان جو ہے وہ قتال کا حکم تھا وہاں پر، کہ جنہوں نے تکبر کیا یا جنہوں نے شرک کیا ان کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا تھا، اور پھر قوم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا یا خود کو قتل کرنا کا یہی ہے کہ اپنی ہی قوم یا اپنے ہی جو مطلب عزیز و قارب ہیں جو مختلف گروہوں میں بٹ گئے، جو شرک میں مبتلا ہو گئے، ان کے خلاف جہاد کر کے ان کا قلع کما کرنا۔ جو اس سے توبہ کر کے واپس ایمان کی طرف واپس آ گیا اس کو تو امن مل گیا، لیکن جو اس طرف نہیں آئے، جو اپنی ضد پر اڑے رہے، پھر ان کو قتل کر دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کے طور پر ان کو ایک حکم دیا گیا تھا، اس کی طرف یہ اشارہ ہے کہ عنقریب انہیں عذاب پہنچے گا، غضب پہنچے گا ان کے رب کی طرف سے، وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی میں بھی ذلت، دنیا کی زندگی میں بھی ذلت، کہ اس سے پہلے جو انہوں نے زندگی گزار لی بچڑے کی پوجا کر کے، اور اس کے بعد ان کو جس طرح سے ان کا خاتمہ ہوا اس دنیا سے، وہ سب ذلت برا ہی ہے۔ تو ذلت، دنیا کی ذلت بھی ان کو ملی اور اللہ کے غضب جو ہے اس کے بھی وہ مستحق ٹھہرے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں بہتان باندھنے والے کو۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا کسی بھی صورت میں وہ بہتان باندھنا ہی ہے، جھوٹ باندھنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، یا اللہ تعالیٰ کی جو اس کی معبودیت ہے، جو اس کا اکیلے کا حق ہے، اس میں کسی کو شریک کر کے جو ایک بڑا ظلم کرنا ہے، وہ بہتان باندھنے کے ہی برابر ہے۔ تو اسی طرح سے ہم بدلہ دیتے ہیں ایسے لوگوں کو جو بہتان باندھتے ہیں۔ والذین عملوا السیئات، اور جن لوگوں نے اعمال کیے، جن لوگوں نے اعمال کیے برے، ثم تابوا، پھر ان سے توبہ کی، من بعدہا، اس کے بعد، جنہوں نے برے اعمال کیے اور اس کے بعد توبہ کی، وآمنوا، اور وہ ایمان لے آئے، ان ربک من بعدہا، بے شک تیرا رب اس کے بعد، لغفور الرحیم، بہت بے حد بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ وہی لوگ جن میں سے کچھ نے جب حکم ہوا ان کو کہ ٹھیک ہے قتال کرو، جہاد کرو ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے شرک کیا، تو ان میں سے پھر جنہوں نے توبہ کر لی، جنہوں نے اپنے برے اعمال سے توبہ کر لی اور واپس ایمان لے آئے، تو پھر ان کے لیے تو رب جو ہے وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور توبہ کرنے کی ساری شرطیں جو ہیں وہ ہم نے جو حدیث کے چیپٹر میں پڑھی ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری شرطیں یہاں پر لاگو ہوں گی۔ توبہ کرنے کی 4 شرطیں یا 3 شرطیں اللہ کے حقوق کے بارے میں، اور 4 شرطیں چوتھی شرط کسی انسان کے کسی حق کے بارے میں ہے۔ تو وہ ساری کی ساری شرطیں جب تک پوری نہیں ہوں گی توبہ نہیں قبول ہوگی، بلکہ توبہ ہوگی ہی نہیں، توبہ کی نیت ہی یعنی ڈاؤٹ فل ہو جائے گی اگر کسی بھی شرط کا
کوئی فقدان پایا گیا توبہ کے عمل میں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے عمل میں۔ بہرحال جس نے توبہ کر لی ان برے اعمال سے اور واپس ایمان لایا تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے بہت ہی بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا سَكَتَ، اور جب ٹھنڈا ہو گیا، اب یہ واقعہ چل رہا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے۔ پہلے انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھا، ان کے ساتھ ان کا مکالمہ ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اس طرح سے تم مطلب اس کا قلع قائمہ کرنے کے لیے قتال کرو، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ جو ہے۔ اور وہ چھلنی ایک جو تھی، وہ چھلنی کے ذریعے جو اپنے ظلم پر، جو شرک پر قائم رہے وہ تو قتل ہو گئے، اور باقی جو بچ گئے ان میں یقیناً وہی لوگ تھے یا تو وہ اس طرف آئے ہی نہیں، یا جنہوں نے توبہ کر لی اور واپس ایمان کی طرف آ گئے۔ اب اس کے بعد وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَىٰ، اور جب ٹھنڈا ہو گیا موسیٰ سے الغضب غضب۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے آئے تو بہت غصے میں تھے، غضب میں تھے، تو جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اخذ الالواح، تو اٹھا لی انہوں نے تختیاں جو وہ لے کر آئے تھے کوہ طور سے، اور ان کو ایک سائڈ پر رکھ کے انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ مطلب کہنے کے معاملہ شروع کر دیا کہ یہ کیا تم نے خرافات شروع کر لی ہیں۔ تو اب جب یہ معاملہ نبٹ گیا تو اس کے بعد ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور انہوں نے واپس وہ تختیاں اٹھائیں۔ وفی نسختها ہدن، اور اس میں جو لکھا تھا، اس میں جو ہدایت تھی، جو اس میں نسخہ تھا، نسخہ ہوتا ہے مطلب کاپی کرنا یا نوٹ کیا جانا، یا جو لکھا ہوا ہے اس کو نقل جو ہے اس کو بھی نسخہ کہتے ہیں۔ بہرحال ڈاکٹر بھی نسخہ ہی لکھ کر دے کر، ہم اردو میں جو استعمال کرتے ہیں نا، ڈاکٹر نے نسخہ لکھ کر دیا، تو نسخہ جو ہے وہ ایک ہدایت لکھ کر دیتا ہے، وہ اپنے پچھلے علم سے یا پچھلی اپنی جو جتنی بھی تعلیم ہے اسی، تو نسخہ لکھ کر دیتا ہے ڈاکٹر۔ تو اسی طرح اس میں جو لکھا تھا ہدم و رحمتن، وہ ہدایت اور رحمت تھی، للذین، ان لوگوں کے لیے، ہم لربہم یرہبون، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اس میں ہدایت اور رحمت تھی۔ وہ جو 10 کمانڈمنٹس جو لوہیں جو ہیں، وہ جختیاں جو لے کے آئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں جو ہدایات اور رحمتیں تھیں وہ ان لوگوں کے لیے تھی جو سب اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور یہ آج قرآن کے بارے میں بھی بالکل ایگزیکٹلی یہی معاملہ ہے کہ یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کا ڈر رکھتے ہیں اپنے دل میں۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ، اور چنے موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 رجلاً 70 آدمی، لمیقاتنا، ہمارے مقررہ وقت کے لیے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے چنے اپنی قوم سے 70 آدمی ہمارے مقررہ وقت کے لیے۔ اب 70 آدمی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی چنے اپنی قوم سے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارے مقررہ وقت کے لیے، یعنی کوہ طور پر حضرت موسیٰ کے ساتھ 70 آدمی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ 70 آدمی اپنے ہمراہ لے کر گئے۔ حضرت کوہ طور پر جب وہ کلام کرتے تھے اللہ سے، جہاں پر ان کو تختیاں ملی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 70 آدمی چنے گئے جن کو وہ ساتھ لے کر گئے۔ اب وہ 70 آدمی کون سے تھے، اس کے بارے میں مختلف رائے پائی جاتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے وہ ہدایات جو ہیں پڑھ کر ان کو سنانی شروع کی تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو تم سے اللہ نے کلام کیا ہے، ہمیں تو کیسے یقین آئے، ہم تو خود دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسے اللہ تم سے کلام کرتا ہے۔ یا وہ لوگ جنہوں نے مطلب توبہ کی اور ان کی خواہش تھی کہ ہم اللہ کے حضور خود جا کر اپنی توبہ جو ہے وہ پیش کریں، یا وہ اجتماعی طور پر یہ جو ظلم ہوا تھا یا یہ جو شرک کا معاملہ ان کی قوم سے ہو گیا تھا، تو ان کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اجتماعی طور پر اللہ کے حضور خود جا کر توبہ کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال اس طرح سے معاملے تھے، جو بھی تھا 70 آدمی، زیادہ تر رائے یہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی تھی
وہ ان کی خواہش تھی یا ان کو چنا گیا کہ وہ اللہ کے حضور جا کر اپنی توبہ جو ہے وہ پیش کریں تاکہ ان کی مغفرت کی جا سکے اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت کریں۔ بہرحال جو بھی معاملہ تھا وہ 70 آدمی کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے کوہ طور پر گئے۔ وہاں پر کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مکالمہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، تو وہاں پر وہ جو 70 آدمی تھے انہوں نے خواہش کا اظہار کر دی، انہوں نے ایک اضافی خواہش وہاں پر شروع کر دی کہ ہم بھی اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ اللہ سے کہ میری خواہش ہے کہ میں تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھوں، تو انہوں نے بھی خواہش کا اظہار کیا کہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ فلما اخذتهم الرجفہ، پھر جب پکڑ لیا انہیں زلزلے نے، جب انہوں نے خواہش کی کہ ہم بھی اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو ایک شدید قسم کا زلزلہ آیا اور اس زلزلے کے نتیجے میں وہ پکڑے گئے۔ اب پکڑے گئے کیا ہے؟ روایات میں ملتا ہے کہ اس زلزلے کے نتیجے میں یا اس مطلب بہت شدید آواز کا بھی کچھ آیت میں آتا ہے، تو اس کے نتیجے میں ان کی وہاں پر موت ہو گئی، وہ 70 آدمی جو ہے وہ وہاں پر وفات پا گئے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد کیا مکالمہ ہوا؟ قال، تو کہا موسیٰ نے، ربی، اے میرے رب، لو شئت، اگر تو چاہتا، اہلکتہم، تو ان کو ہلاک کر دیتا۔ یہاں پر آ کر یہ 70 آدمی اب مطلب انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور یقیناً یہ خواہش ان کی ناجائز تھی، تو اب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، ان کو زلزلے نے پکڑ لیا اور وہ تو موت سے ہمکنار ہو گئے۔ تو حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو ہلاک کر دیتا انہیں، من قبل، اس سے پہلے ہی، وَإِيَّايَ، اور مجھے بھی، یعنی تو انہیں بھی اور مجھے بھی اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا، یعنی اس سے پہلے جب یہ شرک میں پڑے ہوئے تھے اور جب ان کو قلع کما کرنے کے لیے، شرک کو مٹانے کے لیے ایک قتال کا حکم تیرے حکم سے جو جاری ہوا تھا، اس میں اگر تو چاہتا تو انہیں اور مجھے وہاں پر تو اس سے پہلے بھی قتل کر سکتا تھا، مار ڈال سکتا تھا۔ اتہلکنا، کیا تو ہلاک کرے گا ہمیں، بما، اس وجہ سے، جو فعل السفہاء منا، کیا بیوقوف لوگوں نے ہم میں سے کچھ بیوقوف لوگوں نے جو یہ ظلم کر لیا، جو یہ شرک کر لیا، کیا اس شرک کی پاداش میں یا اس جرم کی پاداش میں تو ہم سب کو ہلاک کر دے گا، یعنی ہماری ساری قوم کو ہی تو ہلاک کر ڈالے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اس طرح سے مکالمہ کیا، یہ بھی کہہ لیں کہ ایک دعا کی ایک قسم ہی ہے۔ ان ہی الا فتنتک، نہیں ہے یہ مگر تیری آزمائش، یہ جو میری قوم میں یہ معاملہ ہوا تھا، یہ تو تیری طرف سے ایک آزمائش تھی، اور آزمائش جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے تو وہ چھلنی کی طرح ہوتی ہے، ایک چھلنی جس میں آٹا چھان کر برادے کو الگ کر دیا جاتا ہے، اسی طرح سے وہ چھلنی جو ہے اس سے چھن کر جو ہدایت والے لوگ ہیں اور گمراہ لوگ جو ہیں وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں اس آزمائش کی، کسی بھی قسم کی آزمائش کی شکل میں۔ تو یہ تو تیری طرف سے آزمائش تھی جس میں حق اور باطل کی تمیز جو ہے اور اس کے مطابق تیرے جو لوگ ہیں ان کا ظاہر ہو جانا اور ان کا کلام کما کرنا، یہ تو تیری طرف سے ایک آزمائش تھی۔ تضل بہا من تشاء، تو اس کے ذریعے، تو اس ہدایت کے ذریعے جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، وہ تہدی، اور تو ہدایت دیتا ہے، من تشاء، جسے تو چاہتا ہے۔ یہ ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے جسے تو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے تو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ انت ولینا، تو یہاں پر اب وہ دعا کرتے ہیں، انت ولینا، تو ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہمارا ولی ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے۔ فاغفر لنا، تو پس تو بخش دے ہمیں، معاف کر دے ہمیں، ورحمنا، اور تو رحم فرما ہم پر، وانت خیر الغافرین، اور تو بہترین معاف کرنے والوں میں سے ہے، تو بہترین معاف کرنے والوں سے ہے، یا تو بہترین معاف کرنے والا ہے۔ تو حضرت جب یہ معاملہ ہوا، وہ ان لوگوں کے ساتھ زلزلے کا جب معاملہ ہوا اور ان کو جب موت آ گئی، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے کلام کیا کہ اگر تو چاہتا تو ہمیں پہلے ہی قتل کر دیتا،
اور کیا تو ہماری پوری قوم کو اسی طرح سے چند بیوقوفوں کی وجہ سے ہلاک کر دے گا؟ بلکہ جب یہ تیری طرف سے جو آیا تھا، معاملہ آیا تھا، یہ تو ایک آزمائش تھی، اور اس آزمائش کے لیے تو جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ بس تو ہی ہمارا ولی کارساز مددگار ہے، بس تو ہمیں معاف فرما اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، سوری۔ اور اس دعا کے نتیجے میں پھر وہ جو 70 آدمی جن کو وہاں پر موت آ گئی تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ واپس زندہ ہو گئے، یعنی ان کو ایک عارضی موت دی گئی تھی، یا جو بھی اس کی حقیقت تھی وہ واللہ عالم، روایات میں یا تفاسیر میں ایسا ملتا ہے۔ وَاکْتُبْ لَنَا، اور تو لکھ دے ہمارے لیے، فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس دنیا میں بھلائی، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی۔ ابھی ان کی دعا جو ہے مزید چل رہی ہے، تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی لکھ دے۔ اِنَّا ہُدْنَا، بے شک ہم نے رجوع کیا۔ یہ جو لوگ آئے تھے یہ تو وہی لوگ تھے جنہوں نے تجھ سے رجوع کیا اور تیرے ساتھ واپس ایمان لے کر آئے، الیکا، تیری طرف۔ قال عذابی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عذابی، میرا عذاب، اصیبو، میں پہنچاتا ہوں بھی اس کو، یہ جو میرا عذاب ہے میں تو اس کو پہنچاتا ہوں، من اشاء، جس کو میں چاہتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں میں عذاب پہنچاتا ہوں یا آزمائش اس کو لے آتا ہوں۔ ورحمتی، اور جبکہ میری رحمت جو ہے، وسعت کل شیء، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، جو میری رحمت جو ہے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی میری رحمت تو بہت وسیع ہے، میری رحمت میں تو ہر وہ بندہ، میری رحمت سے تو ہر وہ بندہ مطلب فائدہ اٹھا رہا ہے، جو چاہے گناہگار ہے، چاہے وہ صالح اعمال ہے، چاہے وہ نیکوکار ہے، چاہے وہ بدکار ہے، چاہے وہ ایمان والا ہے، چاہے وہ کافر ہے، مشرک ہے، جس طرح کے بھی معاملے ہیں، میری رحمت تو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف گھیری ہوئی ہے، میری رحمت تو ہر چیز کو گھیری ہوئی ہے۔ ہاں، اس میں سے میں کبھی کسی کے اوپر آزمائش دیکھتا ہوں، کسی کو آزماتا ہوں، کسی کے اوپر عذاب بھی آ جاتا ہے، کسی کو تکلیف اور مصیبت بھی پہنچاتا ہوں تاکہ اس کے ایمان کو ٹٹولا جائے، تاکہ اس کو اور پکا کیا جائے، اگر وہ مشرک ہے، شرک کرتا ہے، تاکہ اس کو اس طرف علامت کے طور پر ظاہر کیا جائے کہ یہ سب کچھ حقیقت نہیں ہے، وہ اللہ ہی کی حکمت ہے کہ کس طرح سے وہ اس آزمائش کو لے کر آتا ہے مختلف لوگوں پر۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ تو اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے، اور ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ اب یہ نہ کوئی سمجھے، یہ یہاں پر اس لیے بھی کہ یہ نہ سمجھے کہ تو عذاب ہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ عذاب بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تو عذاب کچھ ہی دیتا ہے، بلکہ اس کی رحمت جو ہے وہ تو ہر طرف ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا، پس عنقریب میں لکھ دوں گا اسے، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، یتقون، وہ سب پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، البتہ عنقریب میں ضرور لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، جو اللہ کا ڈر اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ سب ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جو ہماری آیات پر یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں۔ یہ رحمت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ ایک حدیث ہے، مسلم کی ایک حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کے 200 حصے ہیں، اور اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ دیا ہوا ہے پوری کائنات میں، اور اس ایک حصے میں سے جتنی رحمت اور جتنی محبت، جتنی ذی روح ہیں یا جتنی موجودات ہیں اس کائنات میں، ان کے جو آپس میں ہے، وہ ایک حصہ جو ہے اس رحمت کے تحت آ رہا ہے۔ یعنی اس میں ماں کی اپنے بچوں کے لیے محبت، جانوروں کے لیے محبت، ایک دوسرے کے لیے محبت، اور اس کے مطلب پوری کائنات میں جتنی محبت پھیلی ہوئی ہے، جتنی رحمت پھیلی ہوئی ہے ایک دوسرے کے لیے، وہ ساری کی ساری اس ایک حصے میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کے مطلب اس کائنات کے لیے کہہ لیں کہ صرف کر دی یا تفویض کر دی یا اس کے لیے مختص کر دی، لیکن وہ ایک حصہ ہی ایسا ہے جو کہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے کتنی وسیع ہے اور کتنی زیادہ ہے، جس کا احاطہ تو ناممکن وہم و گمان پہ بھی نہیں لایا جا سکتا کہ کتنی رحمت بڑی ہوگی اس کی۔
اور اسی رحمت کی بات کر رہا ہے وہ کہ یہ تو وہ رحمت تو میں عنقریب لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، پرہیزگاری اللہ کا ڈر اختیار کرتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اپنے اعمال کی درستگی کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں، اور جو اپنے مالوں میں سے بھی خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ایمان روحانی طور پر بھی اور دنیاوی طور پر بھی ہر معاملے میں وہ اللہ کی راستے پر چلتے ہیں، ان کے لیے وہ رحمت جو ہے عنقریب اللہ تعالیٰ لکھ دے گا۔ الذین یتبعون، وہ لوگ جو سب پیروی کرتے ہیں، رسول النبی الامیہ، رسول کی جو امی نبی ہیں۔ اب یہاں پر حضرت موسیٰ، پیچھے سے ہم نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ایپیسوڈ یا واقعہ جو ہے وہ چلتا جا رہا ہے، یہاں پر آگے ایک دو آیات جو ہیں یہ واپس ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے نکال کر عارضی طور پر یہ کہہ لے کہ ریفریش کرنے کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص حکمت کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس وقت ہمارے پاس ہمیں لے آئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگلی یہ جو آیات ہیں یہ ہم تصور کریں گے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو سٹڈی کر رہے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامیہ، کہ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول کی جو امی نبی ہیں۔ اب یہ کیونکہ اہل کتاب کا سلسلہ چل رہا ہے، گفتگو چل رہی تھی، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو عیسائی اور یہودی، اہل کتاب کے دونوں سیکٹ جو ہیں، عیسائی اور یہودی دونوں ان کو اپنا نبی اور اپنا جد امجد مانتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ خاص کر ان کے لیے، اور ویسے عام مطلب عام خطاب بھی ہے، اور کیونکہ پہلے ذکر ہوا تھا سورۃ الاعراف کے انٹروڈکشن میں بھی کہ کیونکہ یہ ہجرت مدینہ کے قریب کے دور میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے، تو اس لیے اس سورہ میں بنی اسرائیل یا اہل کتاب جو ہیں ان سے بھی خطاب ملے گا، تاکہ ان کے تھوڑی سی انڈیکیشن یا ان کے ساتھ کمیونیکیشن شروع ہو جائے، یا ان کے ساتھ ڈائریکٹ پیغام رسانی جو ہے وہ شروع ہو جائے، تاکہ آگے آنے والے معاملات جو ہیں وہ انہی کے ساتھ بڑھنے والے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو پیروی کریں گے رسول کی جو امی نبی ہے، امی نبی ہے، امی کیا ہے؟ امی کا ایک مطلب تو ہوتا ہے ان پڑھ کے سینس میں اگر دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیاوی تعلیم جو ہے، لکھنا پڑھنا دنیاوی تعلیم جو ہے وہ انہوں نے حاصل نہیں کی تھی، اس کیٹیگری یا اس کنسپٹ کے لحاظ سے ان کو امی کہا گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ اہل کتاب جو ہیں یا خاص کر یہودی جو ہیں، یہودیوں کا خیال یہ تھا کہ کوئی بھی غیر یہودی جو ہے وہ امی ہے، کسی بھی غیر یہودی کو وہ امی تصور کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ امی جو ہیں یہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کتاب نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کوئی علم نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ٹھوس ان کے پاس دلیل نہیں ہے، کوئی صحیفہ نہیں ہے، اس لیے یہ امی ہے، یعنی غیر یہودی کو وہ امی کہتے تھے۔ ٹھیک ہے، بہر دونوں معنوں میں یہاں پر آ سکتا ہے کہ جو بھی معنی زیادہ قریب تر ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ رسول جو امی نبی ہیں، وہ لوگ جو اس کی پیروی کرتے ہیں، الذی جو کہ یجدونہ مکتوباً، وہ سب پاتے ہیں اس کو لکھا ہوا، عندہم فی التوراۃ والانجیل، اپنے پاس تورات اور انجیل میں، یعنی وہ جو اہل کتاب ہیں یہودی اور عیسائی، یہودی اپنے پاس تورات میں اور عیسائی اپنے پاس انجیل میں، اس امی نبی جو ہے اس کا ذکر وہ لوگ اپنی کتابوں میں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ یامرہم، یہ یعنی کہ یہ 2 in 1 ہو گیا، کہ ایک تو ان کے ساتھ بھی خطاب آ گیا کہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے اس امی نبی کے بارے میں کہ اس کی پیروی کرنی ہے، اور یہاں پر مشرکین مکہ کی طرف بھی آ گیا کہ اس سے پہلے جو لوگ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر تم اگر اعتقاد رکھتے ہو تو ان کے بعد آنے والے نبی جو ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ جو ہیں ان کے اوپر جو صحیفے یا کتابیں تھیں اس میں تو ایک نبی امی کا ذکر ہے، وہ میں ہی نبی امی ہوں، یہ وہی رسول ہیں جن کا ذکر ان کتابوں میں موجود ہے۔
ٹھیک ہے. اب وہ کیا ہے، یامرہم، وہ حکم دیتا ہے، وہ جو نبی ہے وہ حکم دیتا ہے انہیں بالمعروف، نیکی کا، وہ ینہاہم عن المنکر، اور وہ روکتا ہے انہیں برائی سے. وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور وہ انہیں برائی سے روکتا ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور وہ حلال کرتا ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور حرام کرتا ہے ان پر ناپاک چیزیں. یعنی یہ جتنے ان کے مطلب زندگی کے جتنے پہلو ہیں ان کو وہ اجاگر کرتا ہے. ان کے روحانی پہلو جو ہیں، روحانی پہلوؤں میں بھی ان کے نیکی کا حکم دیتا ہے، ان کو برائی سے روکتا ہے، ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرتا ہے، ایمان کے سارے تقاضے بتاتا ہے دنیا میں رہنے کے لیے. جو نیکی اور برائی کا تصور جو ہے اس کو اجاگر کر کے اس کو پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ پاکیزہ اور حرام چیزوں کو مطلب الگ چیزوں سے یعنی پاکیزہ چیزوں کو اور ناپاک چیزوں کو الگ الگ کیٹیگرائز بھی کر لیا. یعنی حلال کرتا ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو اور حرام کر دیتا ہے ان پر ناپاک چیزوں کو. یہ ہم نے بہت ساری آیات پڑھی ہیں پیچھے کہ کون سی چیزیں حلال اور پاکیزہ اور پاک ہیں جو یوز کی جا سکتی ہیں، اور کون سی چیزیں حرام ہیں. حلال اور حرام کے بارے میں بہت ساری آیات گزر چکی ہیں. تو وہ نبی جو ہے وہ اس طرح کی تعلیمات دیتا ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور وہ دور کرتا ہے ان سے ان کا بوجھ. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي، اور وہ توق جو كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو تھے ان پر، وہ دور کرتا ہے ان سے ان کا بوجھ. اور ان کا وہ توق جو ہے وہ گلے میں لٹکایا ہوا ایک بوجھ کی ایک قسم ہے. توق میرا خیال ہے یہ قیدیوں وغیرہ کو پہنایا جاتا ہے، جو بھاری مطلب لوہے کے بنا ہوا تھا کچھ، جس کی وجہ سے وہ ذرا مقید سے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ان سے وہ دور کرتا ہے ان سے ان کا بوجھ اور وہ توق جو تھے ان پر. یعنی انہوں نے اپنے مذہب میں، انہوں نے اپنے عقائد میں، عقیدوں میں جو انہوں نے ایک بوجھ، ایک کہہ لیں کہ مشقتیں جو ہیں، یا خام خواہ کی حلال اور حرام کی چیزیں، اپنے اوپر بہت ساری چیزیں انہوں نے حرام کر رکھی ہیں، ان کو وہ دور کرتا ہے اور ان کے اوپر سے بوجھ کو بھی ہلکا کرتا ہے. یہ بہت آیت کا یہ حصہ بہت ہی اہم ہے، بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور ہمارے لیے یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے آج کل کے دور میں بھی. ٹھیک ہے. اگر پہلی امتوں کی طرف دیکھا جائے تو اسی آیت کے اس حصے کی تشریح میں نے پڑھا ہے کچھ تفاسیر میں کہ پہلے جو امتیں تھیں، جو یہودی اور عیسائی تھے خاص کر، انہوں نے خام خواہ سے اپنے اوپر بہت ساری چیزوں کو حرام کر رکھا تھا. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے تم نے حرام کر لیا اپنے اوپر تو حرام کرے رکھو. ان میں سے بہت ساری چیزیں تھیں جو ان کے لیے سختی کا باعث تھیں، اور اس کے علاوہ ان کے اوپر کچھ ایسی چیزیں بھی تھیں جو ان کی تکبر اور ان کی انا ہٹ درمی کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کر دی گئی تھی. ان میں سے کچھ چیزوں کا ذکر تو پہلے ہی ہوا. ایسے مشرکین جو تھے ان کا بھی ایسا ہی معاملہ تھا، کچھ چیزوں کو حلال کر لیا، کچھ چیزوں کو حرام کر دیا. اب ان کی تفاسیر میں نے پڑھا کہ ایک جیسے اس سے پہلے تھا کہ قتل جو ہو جاتا تھا تو قتل کے بدلے قتل لازمی تھا. اگر کسی سے کسی بھی وجہ سے کوئی قتل ہو گیا تو اس کے بدلے میں اس کا قتل کرنا جو ہے وہ ضروری تھا، قصاص نہیں تھا. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور ان کی شریعت سے ہمیں قصاص کا ایک رستہ مل گیا، معافی کرنے کا، معاف کرنے کا ایک رستہ مل گیا. جبکہ اس سے پہلے یہ رحمت جو ہے یہ نہیں تھی، یہ آسانی نہیں تھی. جب اگر کسی سے کوئی قتل ہو گیا تو اس کے بدلے میں قتل ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ دوسری سزا نہیں. اسی طرح سے اگر کسی کپڑے پر اگر کوئی ناپاکی لگ گئی، کوئی نجاست لگ جائے، تو اس کپڑے کو استعمال کرنا جو ہے وہ نکل جاتا تھا. یعنی اس کپڑے کو نجاست کے ایریا کو کاٹ کر پھینک دیں یا اس کپڑے کو ضائع کر دیں، اس کو استعمال نہیں کر سکتے تھے. لیکن جبکہ یہ ہماری شریعت جو ہے یہ ہمیں ایک آسانی دیتی کہ اس کو دھو کر اس کو پاک کر کے دوبارہ سے استعمال میں لایا جا سکتا ہے. تو یہ دو مثالیں مجھے بہت اچھی ملی جو ان کی تفاسیر میں پڑھتے ہوئے کچھ اچھے علماء کی تفسیر میں ملی. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پچھلے جو ادیان تھے یا پچھلی جو شریعتیں یا ان میں جس طرح سے بھی انہوں نے کیا ہوا تھا، کچھ تو اللہ کے احکام تھے اور کچھ انہوں نے اپنی مرضی سے اس میں اضافے کیے ہوئے تھے. تو بہت ہی سخت کیا ہوا تھا اپنی روایات کو اور اپنے طور طریقوں کو. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس دین کو آسان کر دیا. بلکہ کچھ حدیث بھی ہیں، میں انشاءاللہ کل دیکھوں گا، اس کا حوالہ میں آپ کے دے دوں گا، جس میں ہے کہ
اللہ مطلب یہ اس دین کو تو آسان کر کے پیش کر دیا، اس دین کو تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان کر دیا ہمارے لیے، لیکن ہماری کتنی بدقسمتی ہے کہ اسی دین کو ہم نے اتنا مشکل کر لیا واپس یہودیوں اور عیسائیوں اور مشرکوں کی طرح، کہ ہم نے ایسے رسم و رواج اپنے اوپر ڈال لیے تو جن کے اوپر چلنے کے لیے ہم اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں، ہم قرضے لیتے ہیں، ہم بھیک مانگتے ہیں، بھیک مانگتے مجھے کہنا نہیں چاہیے افسوس کے ساتھ، لیکن کچھ معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے یا اس طرح کی فضول رسم و رواج پر خرچ کرنے کے لیے ادھار مانگا جاتا ہے، یا کسی سے مدد طلب کی جاتی کہ میری مدد کر دو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس شریعت محمدی میں ہمارے لیے اتنی آسانیاں پیدا کر دیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود ہم پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم نے جب تک ہم اپنے والدین کی طرف سے جو رسم و رواج ملے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو مغفرت کرے، سب کو اپنے خاص رحمت میں رکھے، غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، لیکن جب کسی کو پتا چل جائے کہ یہ آپ غلطی کر رہے ہو تو کم از کم اس کو یہ سمجھنا چاہیے، اس کا یہ سمجھنا اس کا حق ہے، اس کا فرض ہے۔ اگر وہ اس کا انکار کرتا ہے تو وہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں پچھلی قوموں کے واقعات، ایگزیکٹلی وہی کیٹیگری میں ہم فال کر جاتے ہیں کہ جن کے سامنے آیات رکھی، ہدایات رکھی، لیکن انہوں نے اس کو پسے پش ڈال دیا اور اپنی مرضی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو حکم دیا، سنت جب جاری ہو گئی تو وہ سنت بھی ہمارے لیے ایک حکم کا درجہ رکھتی ہے، ٹھیک ہے، اس سنت کے مطابق ہم اپنا نکاح کریں، بیٹی کو لے کر بہو کو لائیں، اپنے صرف مطلب جا کے نکاح کریں، بہو کو گھر لے کر آئیں، پھر لڑکا جو ہے اپنے گھر میں ولیمہ کرے، جتنے مرضی اس میں مہمان بلائے، بلکہ حدیث کے مطابق ولیمہ جو ہے وہ ایسی دعوت ہے جس میں امیر اور غریب سب کو شمولیت دی جاتی ہے، اپنے رشتہ داروں کو شمولیت کی دعوت دی جاتی ہے، لیکن اس میں بھی اگر کسی غریب کو دعوت دی جائے تو وہ اور بھی زیادہ اس میں برکت پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعد میں لڑکا جو ہے وہ اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق، اب اس کے لیے یہ بھی کنڈیشن نہیں کہ اگر اس کے پاس طاقت نہیں تو لازمی اس نے کو 400 500 600 احباب کو اکٹھے کر کے کھانا کھلانا ہے، وہ اس کے اپنی طاقت کے مطابق جتنی اس کے پاس ہمت توفیق ہے اتنی سے وہ کرے، اس کے اوپر کوئی جبر نہیں۔ لیکن ہم نے دیکھیں کیسا مشکل کر دیا ہوا ہے اپنے دین کو، اپنے اس طرح کے معاملات کو۔ تو اللہ تعالیٰ وہ نبی جو ہے جس کا یہاں پر ذکر ہوا ہے، وہ نبی امی جو ہے وہ تو دور کرتا ہے ان سے ان کا بوجھ، ان کے دین کے اوپر جو پچھلی قوموں کے بوجھ تھے، پچھلے ادیان کے جو کچھ سختیاں تھیں ان کی شریعتوں میں یا ان کے جو عقائد میں یا ان کے رسم و رواج سے، وہ ان کو دور کرتا ہے، اور وہ توق یعنی ان کے گلے میں جو ایک بھاری بھرکم گلے زنجیر پڑی ہوئی ہے جو قیدیوں کے لیے ہوتی ہے، اس کو وہ ان سے اس کا بوجھ اس سے ختم کرتا ہے۔ فالذین آمنوا، تو وہ لوگ جو ایمان لائے، وعزروہ، اور اس پر سب نے حمایت کی اس کی۔ اب یہ دوسرا جو آیت کا یہ حصہ جو ہے یہ بھی اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہ ہمیں مزید رہنمائی دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو پس اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو نبی امی آئے ہیں یہ تو دین میں آسانی کے لیے آئے ہیں، یہ حلال اور حرام کی تمیز بھی کر دی انہوں نے، ٹھیک ہے، جو مطلب جو اچھا کام اور برا کام، نہی اور منکر، اس کی بھی تمیز کر کے بتا دی، اور دین کو آسان بھی کر دیا۔ اب اس کے بعد تو وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر، یعنی اس نبی پر جو ایمان لائے، وغرروہ، اور وہ ان سب نے حمایت کی اس کی، ونصروہ، اور سب نے مدد کی اس کی، جس نے اس کی حمایت کی، جس نے اس کی مدد کی، واتبعوا النور، اور تم سب پیروی کرو اس نور کی، الذی انزل معہ، جو نازل کیا اس کے ساتھ، اور تم سب پیروی کرو اس نور کی جو نازل کیا گیا اس کے ساتھ، یعنی یہ قرآن مجید۔ سورۃ الانعام میں ہم نے دیکھا کہ نور کو، قرآن مجید کو بھی نور کہہ کر بھی پکارا گیا، تو اس نور کی پیروی کرو، یعنی قرآن مجید میں جو ہدایات آئیں اور قرآن مجید میں جو نازل ہوا اس کی پیروی کرو۔ اولئک، اب یہ 2-3 قسم کے لوگ، اب یہ دین تو آ گیا، اب جو ایمان لے کر آئے اور جس نے وہ حمایت کی اس کی، یعنی اس نبی کی جو حمایت کی، اس نے جو کہا جو سنا، جو ہمارے لیے پیش کیا، اس کو قبول کیا۔ حمایت کرنے کا مطلب قبول کرنا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور نصروہ، اور اس کی مدد کی کیسے؟ ایک مدد کی
اس کو پریکٹیکلی خود اپنی اصلاح کر کے خود وہ کام کر کے جس کا حکم دیا گیا، جس سے منع کیا اس سے رک کر پھر دوسروں کے لیے بھی اصلاح کی، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دی، تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو پھر اس کی مدد، نبی کی مدد تو یہی ہے آج ہمارے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد یہی ہے کہ ان کا پیغام جو ہے ایک تو اپنے اوپر جہاں تک ممکن ہو اس کو اپنائیں، اور دوسرا دوسروں تک پہنچائیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ یہ بھی یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہے ہماری طرف سے جو آج ہم کر سکتے ہیں، جنہوں نے یہ دو کام کیے ایمان لانے کے بعد، اور پھر تیسرا کام کہ پیروی کی اس چیز کی جو پیروی کرتا ہے اس چیز کی جو اس نور کی، یعنی کتاب کی، قرآن مجید کی جو اس کی طرف اتارا گیا، تو پھر اولئک وہی لوگ ہیں ہم المفلحون جو سب فلاح پانے والے ہیں۔ تو ایسے ہی وہ لوگ ہیں جو سب فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا صحیح معنوں میں فہم جو ہے وہ عطا فرمائے، اس کی صحیح رہنمائی ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور یہ ہمارے لیے صرف الفاظ ہی نہ رکھے جس کو ہم نے مطلب بول دیا، اپنے منہ سے ادا کر دیا اور اپنے کانوں سے مطلب اپنے ذہن میں ڈال دیا اور بس اس کے بعد کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق بھی دے کہ اس کا صحیح معنوں میں جو حق ہے وہ ہم ادا کر سکیں۔ ہمارے لیے، میرے لیے خاص کر، اور سب کے لیے دعا ضرور کیا جائے کریں کہ ہم جو کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا صحیح معنی اور مفہوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ڈالے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم نہ صرف اس پہ اوپر خود عمل کریں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر کسی کو کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرن۔ جزاک اللہ خیر شیخ صاحب، سوری معذرت کے ساتھ میری کچھ ڈیوٹی کا ٹائمنگ کچھ ایسے ہے، میں تھوڑا لیٹ آتا ہوں، تو معذرت اس کے لیے، ٹھیک ہے؟ بالکل پتہ ہے ہمیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرن۔ بارک اللہ فیک۔ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ڈیوٹی سے وقت نکال پر ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو مطلب آفس کی تیاری ان کو، مطلب میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی آفس کے ٹائمنگ ابھی بہت زیادہ قریب، بلکہ میرا بھی آفس کا ٹائم اب تھوڑے دنوں میں اور بھی زیادہ قریب آ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری خواتین ہم نے دیکھی ہیں جو کہ مطلب گھر کا، مطلب اپنے بال بچوں کی تیاری، اسکول وغیرہ کی یا آفس وغیرہ کی تیاری کے لیے، اپنے خاوند کے لیے، اس کے دوران وہ مطلب یہ سن رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور کرم ہے ان سب، آپ سب پر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا پورا اجر جو ہے وہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں رحمت اور رہنمائی جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ اس مجلس کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ کل اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی اور عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اور میری بہن نے جو دعا کی استدعا کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بچے کو ضرور صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہر چیز کی شفا جو ہے اس میں کسی قسم کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کرے سارے بچوں پر، اور خاص کر ماؤں کے اوپر، کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رحمت کی، ان کی اولاد کی، اور اگر کسی قسم کی ان کا کوئی تکلیف ہے تو ماؤں کا دل جو ہے وہ تو چیرا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ماؤں کے دلوں کو بھی مطلب صبر اور ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو ضرور بخش دے، اور جو اس دنیا میں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بہت ہی صحت بری اور خوشیوں بری زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جی آمین۔ یہ آپ نے دعا کی ہے الحمدللہ رب العالمین، جس کے لیے بھی دعا کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کے دعائیں قبول کرے، اور ہم سب کی حاجات جو ہیں، جائز حاجات ہیں، وہ قبول فرمائے انشاءاللہ بإذن اللہ۔ اور جاتے جاتے آخری پیغام میرا جو ہے وہ چاشت کے نفل انشاءاللہ اس پہ دعام کیجئے، یعنی کہ اس کو کنٹینیو کریں انشاءاللہ بإذن اللہ، تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم و کرم کرنے والا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ جی آمین، جزاک اللہ خیرن، جزاک اللہ خیرن۔ جی اس کے ساتھ اجازت کرتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔